اگر گناہوں کی وجہ سے تھوڑا بہت عذاب بھی اگر ہوگا تو وہ چند روز، باقی جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی جیسے الفاظ ہمارے بھی ذہنوں میں گونج رہے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ لہذا جنت میں پہلا داخلہ ہمارا رہے گا، ساری امتوں کو بعد میں داخل کریں گے، پہلے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ لہذا جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں کافی وسیع بن گئی، مسجدیں خالی ہیں۔ ہمارے بازاروں میں مسلمان رہتے ہیں لیکن اس نوعیت کی تجارت نہیں ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ ہم مسلم محلوں میں رہتے ہیں لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکمل ہم کو ہدایت اور رہنمائی کی۔ اسی طرح اخلاقیات کا معاملہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو ہماری زبانیں اور ہمارے رویے اس طرح سے نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر یہ فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر وہ شخص جو انکار کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے تو گویا کہ انہوں نے انکار کیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ سیرت کی کتابیں پڑھیں، علماء کے قریب آئیں، ان سے معلومات لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل آپ کا نقشہ شمائل میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی داڑھی کیسی تھی، اسی طرح آپ چلتے کس طرح سے تھے، آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کا انداز کیا تھا، آپ بیٹھتے کس طرح تھے، سوتے کس طرح تھے، یہ ساری تفصیلات کتابوں کے اندر ذکر کی گئی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے، کوئی آدمی اس جذبے سے نہیں بولتا ہے کہ میں یہ میٹھا کھا رہا ہوں تو سنت پر عمل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، اس کے بعد ہنستا ہے۔ کیا بات ہے، ہنسی کیوں آ رہی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سنتیں تو بہت ہیں، نماز فرائض کا مسئلہ ہے پہلے تو، اس کے بعد سنتوں کا مسئلہ ہے۔ زندگی کے اندر بہت سے فرائض ہیں، بہت سی سنتیں ہیں، تو ہم کو سنت یاد ہے، صرف کھانے کی سنت یاد ہے، لیکن وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ساری سنتوں کا میں جنازہ نکال کر کھانے کی سنت یاد کر رہا ہوں، لہذا اس کو خود یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں جو ہے سنت کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی دوسرا نہیں، ہم خود کر رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ مساجد اتنی وسیع بن گئی ہیں، کون ہے جو آپ کو روک رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر دھوکہ دہی عام ہو گئی،
کون ہے جو ہم کو دھوکہ دہی پر مجبور کر رہا ہے؟